محترم ناظرین و سامعین، آج کی ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا کیونکہ ہم آپ کو ایک ایسے شخص کا واقعہ سنائیں گے جو زمین سے باتیں کرتا تھا اور زمین اپنے دل کے بوجھ، اپنے دل کے حال اس سے بیان کرتی تھی، کیونکہ زمین 3 چیزوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے حضور فریاد کرتی ہے۔ اگر یہ 3 گناہ زمین پر کیے جائیں تو زمین ان گناہوں کو برداشت نہیں کرتی، بلکہ اللہ کی عدالت میں ان پر شکایت کرتی ہے۔ پہلا گناہ یہ ہے، محترم ناظرین، ہم روز اس زمین پر چلتے ہیں، اس پر بیٹھتے ہیں، اس پر سوتے ہیں، اس پر جیتے اور اسی پر مر جاتے ہیں۔ ہمارے قدموں کے نیچے یہ خاک ہمیں بس ایک بے جان فرش کی طرح محسوس ہوتی ہے، ایک ایسی مٹی جس پر چل کر ہم تھک جاتے ہیں، مگر یہ خود کبھی نہیں تھکتی۔ لیکن کیا واقعی زمین میں صرف مٹی ہے؟ کیا واقعی یہ اتنی بے حس ہے جتنی ہم سمجھتے ہیں؟ نہیں، اور یہی وہ نکتہ ہے جسے سمجھنے میں انسان نے صدیاں لگا دیں۔ حقیقت یہ ہے کہ زمین سنتی بھی ہے، محسوس بھی کرتی ہے، گواہی بھی دیتی ہے اور فریاد بھی کرتی ہے۔ اس کے کان بھی ہیں، اس کی زبان بھی ہے، اس کا دل بھی ہے، کیونکہ یہ بھی اللہ کی پیدا کردہ ایک عظیم مخلوق ہے۔ لیکن بات صرف یہاں تک محدود نہیں، اصل حیرت تو تب ہوتی ہے جب آپ یہ جانتے ہیں کہ بعض اوقات زمین خاموش نہیں رہتی، بعض اوقات زمین اپنی برداشت کی حد پار ہونے پر لرز اٹھتی ہے، بعض اوقات وہ انسان کی طرف دیکھتی بھی ہے اور اللہ کی عدالت میں فریاد بھی کرتی ہے۔ یہاں سوال اٹھتا ہے، آخر زمین کب فریاد کرتی ہے؟ کس لمحے وہ خاموشی کو توڑ دیتی ہے؟ کون سے ایسے راز ہیں جنہیں برداشت کرنا زمین کے لیے بھی ممکن نہیں رہتا؟ یہی وہ مقام ہے جہاں میں آپ کو ایک ایسے واقعے میں لے جانا چاہتا ہوں جو بظاہر چھوٹا تھا، مگر اس کے اندر چھپا سبق بہت بڑا تھا کہ شاید پوری زندگی بھی کم پڑ جائے۔ چند سال پہلے کی بات ہے، ایک گاؤں تھا، گندم کے کھیتوں سے بھرا ہوا، پرندوں کی آوازوں سے آباد اور لوگوں کی سادگی سے روشن۔ اسی گاؤں میں ایک بوڑھا شخص رہتا تھا، نام تھا بابا الیاس۔ سفید داڑھی، جھریوں بھرا چہرہ، لیکن آنکھوں میں ایسی چمک جیسے وہ زمین کے ہر راز سے واقف ہو۔ لوگ اسے دیوانہ بھی کہتے تھے، دانا بھی، اور کچھ اسے خدا کا ولی سمجھتے تھے، مگر اس کی ایک عادت پورے گاؤں میں مشہور تھی۔ وہ ہر شام مسجد کے صحن میں بیٹھ کر زمین سے باتیں کرتا تھا۔ لوگ حیران ہوتے، ہنستے، کچھ اسے پاگل سمجھ کر گزر جاتے، مگر بچے اس کے گرد بیٹھ جاتے، کیونکہ بابا الیاس کی باتوں میں ایک عجیب کشش تھی۔ وہ اپنے ہاتھ سے مٹی اٹھاتا اور بڑے سکون سے کہتا، یہ خاموش نہیں ہے، تم سمجھتے نہیں ہو، زمین بولتی ہے مگر ہر کسی کو نہیں سناتی۔ ایک دن گاؤں میں ایک خوفناک واقعہ ہوا۔ اچانک گاؤں کی زمین میں ہلکی سی لرزش ہوئی، ایسی لرزش جو صرف چند گھروں نے محسوس کی، مگر جنہوں نے محسوس کی وہ خوفزدہ ہو گئے۔ اگلی صبح گاؤں والے بابا الیاس کے پاس جمع ہو گئے۔ بابا، یہ زمین نے رات کو کیوں کانپی تھی؟ کیا ہونے والا ہے؟ بابا الیاس نے لمبی سانس لی، مٹی کو چھوا اور ایسی گہری نظر ڈالی کہ ہر شخص کی ریڑھ کی ہڈی میں سرد لہر دوڑ گئی۔ ناظرین کرام، زمین کچھ کہہ رہی ہے مگر تم لوگ سن نہیں سکتے۔ کیا کہہ رہی ہے بابا؟ ایک نوجوان نے گھبراتے ہوئے پوچھا۔ بوڑھے نے اپنا ہاتھ آسمان کی طرف اٹھایا اور بولا، جب زمین پر 3 کام ہونے لگے جنہیں وہ برداشت نہیں کر سکتی تو وہ خاموش نہیں رہتی۔ کون سے کام؟ لوگوں نے بے صبری سے پوچھا۔ بابا الیاس نے کہا، 3 ایسے گناہ ہیں جنہیں زمین کبھی برداشت نہیں کرتی۔ جب یہ 3 گناہ کیے جاتے ہیں تو زمین چیخ اٹھتی ہے، لرزتی ہے، فریاد کرتی ہے۔ اگلے چند دن گاؤں میں عجیب کیفیت رہی۔ لوگ چلتے تھے مگر ڈرے ہوئے، بولتے تھے مگر آہستہ ہنستے تھے، مگر بے دلی سے ہر شخص کے ذہن میں ایک ہی سوال گردش کر رہا تھا، آخر وہ 3 گناہ کیا ہیں جنہیں زمین برداشت نہیں کر سکتی؟ ہر گلی، ہر بیٹھک، ہر گھر کی چوکھٹ پر یہی موضوع چھایا ہوا تھا۔ عورتیں پانی بھرتے وقت سرگوشیاں کرتی، مرد کھیتوں میں کام کرتے ہوئے ایک دوسرے سے نظروں
میں پوچھتے اور بچے بھی کھیلتے کھیلتے رک جاتے کہ شاید کوئی انہیں وہ راز بتا دے جو بابا الیاس نے ادھورا چھوڑ دیا تھا۔ ایک رات چند نوجوانوں نے فیصلہ کیا کہ اب بس بہت ہو گیا۔ انہوں نے سوچا کہ بابا الیاس ان کے سوالات سے بچ نہیں سکے گا۔ اس کے گھر پہنچے اور بابا جی ہمیں بتائیں زمین کیوں کانپی تھی، 3 گناہ کون سے ہیں، ہم ڈر رہے ہیں بابا۔ بابا الیاس نے کہا صدیوں پہلے ایک بستی تھی، وہاں ایک صالح انسان رہتا تھا، وہ بھی زمین سے بات کرتا تھا۔ ایک دن زمین نے اس سے فریاد کی کہ لوگ اس کے سینے پر ایسے بوجھ رکھ رہے ہیں جنہیں وہ اٹھا نہیں سکتی۔ اس آدمی نے پوچھا کیا بوجھ؟ زمین نے کہا 3 ایسے گناہ جنہیں جب کوئی انسان کرتا ہے تو میرا وجود جل اٹھتا ہے، میرا دل کانپنے لگتا ہے اور میں اللہ سے فریاد کیے بغیر رہ نہیں سکتی۔ یہ سن کر نوجوانوں کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ بابا وہ 3 گناہ کیا ہیں؟ کیا ہمارے گاؤں میں وہ ہو رہے ہیں؟ کیا اسی لیے زمین کانپی تھی؟ بابا الیاس نے آہستہ سے کہا جو کچھ ہوا ہے وہ آنے والی باتوں کا آغاز ہے، ابھی بہت کچھ سامنے آنا باقی ہے۔ محترم ناظرین، پہلا گناہ یہ ہے زمین کی خاموشی میں ایک عجیب حساسیت چھپی ہوئی ہے جسے عام انسان کبھی محسوس نہیں کرتا۔ ہم اسے بس ایک فرش، ایک دھرتی، ایک بے جان مٹی سمجھ کر چلتے پھرتے ہیں، مگر حقیقت اس سے کہیں زیادہ گہری اور پیچیدہ ہے۔ زمین ہر قدم کے ساتھ، ہر سانس کے ساتھ، ہر عمل کے اثر کو محسوس کرتی ہے، اور کچھ اعمال ایسے ہیں جو اس کی برداشت سے باہر ہوتے ہیں، جن کے اثرات زمین کے سینے میں ایک درد کی طرح گرتے ہیں اور وہ اللہ کی عدالت میں فریاد کرنے پر مجبور ہو جاتی ہے۔ سب سے پہلا اور سب سے حساس گناہ وہ ہے جو انسانی کمزوریوں اور خواہشوں کی بدترین شکل میں سامنے آتا ہے۔ زنا کے بعد غسل کا پانی زمین پر بہانا، یہ بات بظاہر معمولی لگ سکتی ہے، لیکن سوچے ایک انسان جو اپنی غلطیوں کے بعد وضو یا غسل کرتا ہے اور وہ اس پانی کو زمین پر بہا دیتا ہے، وہ صرف جسمانی فعل انجام نہیں دے رہا بلکہ ایک روحانی اثر چھوڑ رہا ہے۔ زمین وہ پانی محسوس کرتی ہے جس میں انسانیت، نیت کی بدبو، انسانی حرص اور غیر اخلاقی فعل کی چھاپ ہوتی ہے۔ جیسے ہی یہ پانی زمین پر پہنچتا ہے، زمین اس کے اندر چھپی ناپاکی اور بوجھ کو اپنے سینے میں سمیٹتی ہے، مگر یہ سمیٹنا زمین کے لیے برداشت سے زیادہ ہوتا ہے۔ زمین جو اللہ کی مخلوق ہونے کے ناطے خالص اور پاکیزہ ہے، اسے ناپاک اثر کو سہ نہیں سکتی۔ وہ سکون، وہ نرمی، وہ محبت جو اللہ کی مخلوق کی خدمت میں ہے، اس عمل کے بوجھ کے نیچے دب جاتی ہے۔ ناظرین گرامی، ایک دن کی بات ہے، ایک چھوٹے سے گاؤں میں 2 نوجوان آپس میں رازدان تھے۔ ایک رات نوجوانوں نے اپنی کمزوری کے شکار ہو کر ایک غلط قدم اٹھایا۔ اگلی صبح وہ غسل کرنے کے بعد پانی زمین پر بہا بیٹھے۔ گاؤں کے لوگ حیران ہوئے کہ زمین کی مٹی میں ایک عجیب سا جلتا ہوا پن پیدا ہو گیا تھا، گویا زمین خود کپک پا رہی ہو، گویا زمین کے سینے میں ایک درد بھڑک اٹھا ہو۔ یہ حالت صرف دیکھنے والوں کے لیے نہیں تھی بلکہ خود زمین کے لیے ایک فریاد تھی، ایک صبر آزما اعلان کہ اب یہ عمل برداشت سے باہر ہے۔ زمین کی یہ فریاد انسانی آنکھوں سے تو چھپی رہتی ہے، مگر اللہ کے حضور یہ سب واضح ہو جاتا ہے۔ وہ پانی جو جسمانی صفائی کے لیے استعمال ہوا، زمین کے لیے بوجھ بن جاتا ہے، کیونکہ انسانی عمل میں ناپاک نیت اور بے حیائی کی چھاپ شامل ہوتی ہے۔ زمین اس کے ساتھ نہیں چل سکتی، اس کے اثر کو برداشت نہیں کر سکتی، اور وہ اللہ کی عدالت میں یہ شکایت لے کر جاتی ہے کہ انسان نے میرے سینے پر بوجھ ڈال دیا جسے میں اور سہ نہیں سکتی۔ یہ گناہ نہ صرف زمین کو تکلیف دیتا ہے بلکہ انسان کے رزق، تقدیر اور روحانی سکون پر بھی اثر ڈالتا ہے۔ جیسے ہی زمین فریاد کرتی ہے، اللہ کی عدالت میں ایک آواز بلند ہوتی ہے، اور وہ عمل جو انسان نے انجام دیا، اس کے اثرات انسان کی زندگی میں نمودار ہونے لگتی ہیں۔ اس عمل کی شدت، اس کی نوعیت اور اس کے اثرات اتنے گہرے ہیں کہ انسان اکثر نہیں سمجھ پاتا کہ اس کی زندگی کی مشکلات کس وجہ سے بڑھ رہی ہیں۔
کئی بزرگوں اور علماء نے بتایا ہے کہ زمین کے ساتھ تعلق اس کی عزت اور اس کے حقوق کا لحاظ رکھنا انسان کے رزق اور خوشحالی سے جڑا ہوا ہے۔ زنا کے بعد غسل کا پانی زمین پر بہانے کا عمل اگرچہ بظاہر صرف ایک معمولی عمل لگتا ہے، حقیقت میں زمین کے لیے ایک صدمہ ہے۔ زمین اسے برداشت نہیں کر سکتی اور اللہ کے حضور اس کی فریاد انسان کے اعمال کی غلطیوں کا ریکارڈ بنتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بہت سے لوگ زندگی میں مسلسل مشکلات، رزق کی کمی اور بے سکونی کا شکار رہتے ہیں، کیونکہ ان کے اعمال زمین کی برداشت کی حد سے تجاوز کر گئے ہیں۔ یہ حقیقت ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ انسان کا ہر عمل، چاہے وہ معمولی لگے یا بڑا، زمین اور اللہ کی نگاہ میں محفوظ رہتا ہے۔ زنا کے بعد غسل کے پانی کو زمین پر بہانا صرف ایک عمل نہیں بلکہ ایک ایسی خبر ہے جو زمین کے سینے میں درد بن کر جمع ہوتی ہے اور اللہ کی عدالت میں فریاد بن جاتی ہے۔ انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے اعمال کی صفائی، نیت کی پاکیزگی اور زمین کے حقوق کا لحاظ کرے، تاکہ نہ صرف زمین سکون میں رہے بلکہ اللہ کی رحمت بھی اس کے رزق اور زندگی پر نازل ہو۔ ناظرین کرام، دوسرا گناہ یہ ہے زمین کے سینے میں ایک اور ایسا عمل ہے جسے برداشت نہیں کیا جا سکتا اور جس کا اثر انسان کی زندگی کے ہر گوشے میں محسوس ہوتا ہے۔ طلوع آفتاب سے پہلے سوتے رہنا۔ یہ بظاہر ایک معمولی سی عادت لگ سکتی ہے، لیکن حقیقت میں یہ انسان کی تقدیر اور زمین کے تعلقات کے درمیان ایک خلیج پیدا کر دیتی ہے۔ زمین جو اللہ کی مخلوق ہے، خالص، حساس اور ہر عمل کو گواہ ہے، اس وقت بے سکون ہوتی ہے جب انسان اللہ کے مقررہ وقت کی قدر نہیں کرتا، دن کی روشنی کے آنے سے پہلے اپنی نعمتوں کو ضائع کرتا ہے اور اپنی ذمہ داریوں سے غفلت برتتا ہے۔ یہ عادت نہ صرف جسمانی نقصان کا سبب بنتی ہے بلکہ روحانی اثرات بھی رکھتی ہے۔ ایک بار ایک چھوٹے گاؤں کے بزرگ نے نوجوانوں کو بتایا کہ صبح کی پہلی روشنی ایک رحمت ہے، ایک موقع ہے جو زمین اور اللہ دونوں کی طرف سے آتا ہے، لیکن جب انسان طلوع آفتاب سے پہلے سوتا رہتا ہے اور اس رحمت کو ضائع کرتا ہے، زمین محسوس کرتی ہے کہ انسان اس کے سینے پر بوجھ ڈال رہا ہے جو اس کے لیے برداشت سے باہر ہوتا ہے۔ زمین کے ہر ذرے میں وہ نرمی اور سکون موجود ہوتا ہے جو صبح کی روشنی کے ساتھ انسان تک پہنچتا ہے، اور جب یہ روشنی ضائع ہو جاتی ہے تو زمین کے دل میں ایک خالی پن اور فریاد پیدا ہو جاتی ہے۔ ایک حکایت یاد آتی ہے۔ ایک گاؤں میں ایک شخص صبح نہ اٹھتا تھا، وہ کام کے لیے دیر سے نکلتا، نماز کے لیے بھی وقت پر نہیں پہنچتا اور روزمرہ کے اعمال میں غفلت برتتا۔ گاؤں کے بزرگ نے اسے بتایا کہ زمین پر ہر قدم، ہر عمل ایک اثر چھوڑتا ہے، لیکن اس شخص کے دیر سے اٹھنے کی وجہ سے زمین کے سینے میں ایک درد پیدا ہو گیا جسے زمین اپنے اندر کے سکون کو نہیں سہ پا رہی ہو۔ وہ بزرگ کہا کرتے تھے کہ زمین جب انسانی اعمال سے مطمئن ہوتی ہے تو ہر فصل خوشحال ہوتی ہے، پانی کے چشمے بہتے ہیں، پرندے خوشی سے چہچہاٹ کرتے ہیں اور زمین کی خوشبو انسان کے لیے برکت بن جاتی ہے۔ لیکن جب انسان اللہ کے مقررہ وقت کے خلاف ورزی کرتا ہے، زمین اس کی فریاد اللہ کے حضور لے جاتی ہے۔ طلوع آفتاب سے پہلے سوتے رہنے کے اثرات صرف زمین تک محدود نہیں رہتے، یہ عمل انسان کے رزق، روحانی سکون اور تعلقات پر بھی اثر ڈال سکتا ہے۔ صبح کی روشنی ایک نیا آغاز ہے، ایک موقع ہے کہ انسان اپنے اعمال کو درست کرے، زمین کے ساتھ اپنی وابستگی کو مضبوط کرے اور اللہ کی رحمت کو اپنے لیے کھولے۔ جب یہ موقع ضائع ہو جاتا ہے، زمین کے دل میں بے چینی پیدا ہوتی ہے اور یہ اللہ کے حضور شکایت لے کر جاتی ہے کہ انسان نے وقت کی قدر نہیں کی، اس نے اپنی زندگی کے سب سے اہم لمحات ضائع کر دیے۔ ایک واقعہ سنیں۔ ایک شخص صبح سویرے دیر سے اٹھتا اور اپنے کاروبار کی ذمہ داریوں کو بھی مؤخر کرتا۔ اس کی زندگی میں مسلسل تنگی، مشکلات اور رکاوٹیں پیدا ہو گئیں۔ گاؤں کے بزرگ نے اسے سمجھایا کہ زمین کے سینے میں یہ عمل برداشت سے باہر ہے۔ زمین محسوس کرتی ہے کہ انسان اپنی نعمتوں اور ذمہ داریوں کے لیے غفلت برت رہا ہے
اور وہ اللہ کے حضور فریاد کر کے انسان کے اعمال کے اثرات کو نمایاں کر دیتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس کی زندگی میں مشکلات ختم نہیں ہوتی، یہاں تک کہ انسان خود اپنی غفلت کا شعور پاتا ہے۔ طلوع آفتاب سے پہلے سوتے رہنا نہ صرف جسمانی عادت کی کمی ہے بلکہ ایک روحانی اور اخلاقی گناہ بھی ہے۔ زمین ہر انسان کے اعمال کی گواہ ہے، اور جب انسان اپنے وقت کی قدر نہیں کرتا وہ زمین کے دل میں درد پیدا کرتا ہے جو اللہ کی عدالت میں فریاد بن جاتا ہے۔ انسان کو چاہیے کہ وہ صبح کی روشنی کے ساتھ اٹھے، اپنی ذمہ داریوں کو وقت پر انجام دے، زمین کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کرے اور اللہ کی رحمت اور برکت کو اپنی زندگی میں محسوس کرے۔ یہ چھوٹی عادت طلوع آفتاب کے وقت جاگنا زمین کے لیے سکون، انسان کے لیے رزق اور اللہ کی رضا کی ضمانت بن سکتی ہے۔ زمین کے سینے میں یہ درد، یہ فریاد، یہ غیر مطمئن کیفیت انسان کی زندگی کے ہر پہلو میں اثر ڈالتی ہے۔ طلوع آفتاب سے پہلے سوتے رہنے والا انسان زمین کے لیے ایک بوجھ ہے، اللہ کے حضور ایک فریاد ہے اور اپنی تقریر کے لیے ایک رکاوٹ ہے۔ جو لوگ یہ سمجھ جاتے ہیں، اپنی عادات بدل دیتی ہیں، زمین کے ساتھ سکون قائم کرتی ہیں، وہ رزق اور برکت کی دولت حاصل کرتے ہیں۔ اور یہی سب سے بڑا سبق ہے جو زمین ہمیں دیتی ہے۔ ہر عمل کا اثر ہوتا ہے، ہر غفلت کا بوجھ محسوس ہوتا ہے، اور ہر فرصت کو ضائع نہ کرنا انسان کی زندگی کو روشن کر دیتا ہے۔ محترم ناظرین، تیسرا گناہ یہ ہے، زمین پر ایک اور ایسا عمل ہے جو اس کی برداشت سے بالکل باہر ہے، جس کے اثرات نہ صرف زمین کے سینے میں درد چھوڑتے ہیں بلکہ انسان کی روح اور تقدیر پر بھی گہرے نقوش چھوڑ جاتی ہے۔ ناحق خون بہانا، یہ عمل صرف ایک جسمانی جرم نہیں بلکہ روحانی بوجھ بھی ہے، ایک ایسا ظلم جس کی باز گشت زمین کے اندر تک محسوس ہوتی ہے۔ زمین اللہ کی مخلوق ہے، خالص اور پاکیزہ، اور جب اس پر کسی انسان کا بے گناہ خون بہتا ہے تو یہ نہ صرف ایک انسانی جان کی ضائع ہونے کی فریاد ہے بلکہ زمین کے دل میں ایک زخم بن جاتی ہے جو صبر کی حد سے زیادہ ہوتا ہے۔ یہاں ایک قصہ یاد آتا ہے۔ ایک قدیم شہر میں دو پڑوسی رہتے تھے، ایک شریف اور ایک حسد کرنے والے نے ایک غلط فیصلہ کیا اور اپنے بھائی کے ساتھ جھگڑے میں اس کا خون ناحق بہا دیا۔ اگلی صبح شہر میں عجیب سی فضا چھا گئی، مٹی کی خوشبو میں ایک تلخی گھل گئی، پانی کے چشمے گہرے سناٹے کے ساتھ بہنے لگے اور پرندوں کی چہچہاہٹ بھی کچھ غمگین محسوس ہوئی۔ شہر کے لوگ حیران تھے کہ یہ کیسی غیر معمولی کیفیت ہے۔ کچھ لوگوں نے کہا شاید کوئی قدرتی سانحہ ہوا ہے، مگر ایک بزرگ نے آہ بھر کر کہا زمین ناراض ہے، زمین فریاد کر رہی ہے، اس کے سینے میں انسانوں کا ناحق خون بھرا ہے۔ زمین کے سینے میں یہ ناحق خون ایک زہر کی طرح گھلتا ہے، ایک ایسا زہر جو انسان کی زندگی کے ہر گوشے میں اثر ڈال سکتا ہے۔ رزق کی تنگی، تعلقات میں کشیدگی، گھر کے ماحول میں تلخی اور انسان کی روحانی بے چینی، یہ سب اس خون کی بدولت زمین کے ذریعے اللہ کے حضور فریاد کی صورت میں ظاہر ہوتے ہیں۔ زمین ایک حساس گواہ ہے، اور جب اس پر کسی انسان کا خون ناحق بہایا جاتا ہے تو یہ ایک عمل ایسا ہے جو اس کے اندر برداشت سے زیادہ ہوتا ہے۔ یہ صرف جسمانی جرم نہیں بلکہ روحانی اور اخلاقی گناہ بھی ہے جو انسان کے اعمال کے اثرات کے ساتھ زندگی بھر اس کے ساتھ رہتا ہے۔ ایک اور واقعہ سنیں۔ ایک گاؤں میں ایک آدمی نے اپنی ضد اور غرور کے سبب ایک اور شخص کو ناحق مار ڈالا۔ زمین پر جو خون بہا وہ زمین کے سینے میں ایک بھاری بوجھ بن گیا۔ لوگ اسے دیکھتے تھے لیکن زمین کی خاموش چیخیں صرف بزرگ اور دانا ہی سمجھ پاتے تھے۔ بابا الیاس جیسے لوگوں نے بتایا کہ زمین کے ہر قطرے میں اللہ کی عدالت کی ایک اطلاع چھپی ہوتی ہے۔ وہ خون جو ناحق بہایا گیا زمین کے اندر جذب ہو کر اللہ کے حضور فریاد بن جاتا ہے۔ یہ فریاد اتنی طاقتور ہے کہ انسان کے رزق، تقدیر اور روحانی سکون پر اثر ڈال سکتی ہے۔ ناحق خون بہانا زمین کے لیے ایک زہر ہے
جو صبر کی حد سے زیادہ ہوتا ہے۔ زمین اللہ کی مخلوق ہونے کے ناطے خالص ہے اور اس پر ہر ناپاک اثر ایک بوجھ کی طرح بڑھتا ہے۔ زمین کے کان، زبان اور دل سب محسوس کرتے ہیں کہ انسان کی ایک دوسرے کے ساتھ ظلم کیا، بے گناہ جان لی اور اپنی حرص کی بینٹ چڑھایا۔ زمین اس ظلم کو برداشت نہیں کر سکتی۔ وہ اللہ کے حضور یہ شکایت لے کر جاتی ہے کہ انسان نے میرے سینے پر ناحق بوجھ ڈال دیا ہے اور یہ بوجھ میری طاقت سے باہر ہے۔ یہ بات ہمیں ایک اہم سبق دیتی ہے۔ زمین پر انسانی جان کا احترام نہ صرف اخلاقی ذمہ داری ہے بلکہ ایک روحانی اور زمین سے جڑی حقیقت بھی ہے۔ ناحق خون بہانا، چاہے وہ چھوٹا عمل ہو یا بڑا، زمین کی برداشت کی حد سے تجاوز کرتا ہے اور انسان کی تقدیر میں مشکلات پیدا کرتا ہے۔ زمین کے دل کی فریاد انسان کے اعمال کے ساتھ اللہ کے حضور پہنچتی ہے اور یہی وجہ ہے کہ انسان کی زندگی میں بعض اوقات غیر واضح مشکلات، رشتوں میں کشیدگی اور رزق کی رکاوٹیں نظر آتی ہیں۔ محترم ناظرین، امید ہے آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ناظرین گرامی، اگر ہم اس ویڈیو میں الفاظ کی درستگی دانستہ یا دیدہ دانستہ درست نہیں کر پائے تو ہم آپ سے معذرت خواہ ہیں اور اللہ کے حضور معافی کے طلبگار ہیں۔ ناظرین گرامی، ویڈیو کو لائک کیجئے، چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن پریس کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو اب تک بر وقت پہنچ سکے اور ہماری حوصلہ افزائی ہوتی رہے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے گا۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔